الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ونشهد على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد العبد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آئے، بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد کس طرح شامل حال ہو، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اس کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری مدد آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار بن جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا مددگار ہوتا ہے پھر اس کو کس کی پریشانی، کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ اگر دنیا میں ہمارے گاؤں میں، قصبے میں، محلے میں کوئی بڑا آدمی، وہاں کا صدر، وہاں کا ممبر پارلیمنٹ یا وہاں کا کوئی اور بڑا عہدیدار کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، پولیس افسر ساتھ ہو جاتا ہے، ڈپٹی یا کلکٹر ساتھ ہو جاتا ہے، تو آدمی کتنا اپنے آپ کو باحوصلہ سمجھتا ہے، اور پھر وہ کسی قسم کا کوئی خوف ہراس محسوس نہیں کرتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کے شامل حال ہو گئی تو پھر اس کو کس کا ڈر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے فرمایا ہے کہ ہماری مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا منشا یہی ہے کہ تم بھی ایسے بن جاؤ تو اللہ کی مدد تمہارے بھی شامل حال ہو جائے گی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو بھی انسان تقوی کی زندگی گزارے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو جائے اب کیا پریشانی ہو سکتی ہے، کیا تنگی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ جب ہم کسی کے ساتھ ہو گئے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اگر اسے کوئی تنگی ترشی پیش بھی آتی ہے، کوئی مصیبت پیش بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جب اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے تو مدد میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی مصیبت میں پھنسے تو تعلق والا اس کی مدد کرے اور اس کو اس سے نکالے، پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے تو تعلق میں یہی تو ہوتا ہے، کوئی آدمی پریشان ہے، بھائی اس کی مدد کرو، اس کو پریشانی سے نکالو۔ اس لیے جب بندہ کسی مصیبت میں پھنستا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو تعلق ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اب اس تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ کہاں سے بناتا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ کہاں سے بنا دیا۔ آدمی کی عقل حیران، انسان کی عقل حیران، کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ،
اب کوئی اس کو پریشانی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہیں گے تو پریشانی کا کوئی سوال نہیں. کوئی تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، اللہ تعالیٰ نکلنے کا رستہ بنائیں گے. حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے اور کئی جگہ مذکور ہے، کئی جگہ بیان کیا گیا. 3 آدمی چلے جا رہے ہیں، بارش ہو گئی. بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی جگہ تلاش کی. پہاڑ کی کھو کے اندر ایک غار ان کو نظر آیا. انہوں نے سوچا کہ بھئی اس غار کے اندر پناہ لے لو، بارش سے بچ جائیں گے. چنانچہ وہ تینوں کے تینوں اس غار کے اندر پہنچ گئے. اللہ کی قدرت کے وہ غار میں پہنچے اور اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان پہاڑ کی ٹوٹی اور غار کا جو منہ تھا اس کے اوپر آ گری، جس کی وجہ سے وہ غار کا منہ بالکل بند ہو گیا. اب اس میں سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں، نکلنے کی بھی کوئی شکل نہیں، اندر ہوا پہنچنے کی بھی کوئی شکل نہیں. ہوا بھی نہیں پہنچتی اندر، ہوا کیسے پہنچے؟ روشنی بھی نہیں، اندھیرے میں اور بغیر ہوا کے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور اگر وہاں رہیں بھی تو بغیر کھائے پیے کیسے رہ سکتے ہیں؟ کتنے دن رہیں گے؟ اور نکلنے کی کوئی شکل نہیں. یہ تینوں اس کو دھکیل بھی نہیں سکتے اور پھر وہاں ہاتھ بھی نہیں جاتا، اور ہاتھ بھی جائے تو تب بھی اس سے دھکیلنے کا کوئی سوال نہیں. وہ تو پہاڑ کی چٹان ہے پوری. آپ تو جانتے ہیں کہ پہاڑ کی چٹانیں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. 3 آدمی کے اگر ہاتھ بھی چلے جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ اب ایسی مصیبت میں گھر گئے. اب ان کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے نکل سکتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور تقوی کی زندگی گزارنے والے ان تینوں نے سوچا کہ اب تو اللہ کی مدد کے بغیر نکلنے کی کوئی شکل نہیں. اللہ سے مانگو، اللہ سے یہاں سے نکلنے کی مدد مانگو. چنانچہ ان تینوں نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے. دعا کرنے کے لیے کوئی عمل بھی تو چاہیے، کوئی ہمارا ایسا عمل کہ جو واقعی ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو اور تقوی کے ساتھ کیا ہو، کوئی ایسا عمل تو ہونا چاہیے. چنانچہ تینوں نے اپنا اپنا عمل یاد کر کے اللہ کے سامنے ذکر کیا. ایک نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ تجھے معلوم ہے میں بکریاں چراتا تھا، شام کو بکریاں لے کر آتا، دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد میں اپنے گھر والے بچوں کو پلاتا. اور گھر کے میرے بچے کتنا ہی اصرار کرتے لیکن والدین سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا. چونکہ والدین کی تعظیم کا تو نے مجھے حکم دیا، اپنے والدین کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو. بوڑھے والدین پہلے میں ان کو دودھ پلاتا تھا پھر بچوں کو پلاتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی. بعض دفعہ بکریاں لانے میں دیر ہو جاتی ہے، جنگل میں ذرا دور چلے گئے، نکل گئے دور تو آنے میں ذرا دیر ہو گئی. جب واپس آئے بوڑھے والدین تھکے ماندے بیچارے سو گئے. اب میں نے دودھ نکال کے میں جو سراہنے پہنچا تو دونوں سوئے ہوئے ہیں. اب بیچارے تھکے ماندے سوئے تو ان کو اٹھانا بھی میں نے بے ادبی سمجھا اور ان کو دودھ پلائے بغیر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں تو یہ بھی میں نے گوارا نہیں کیا کہ والدین سے پہلے بچوں کو میں کیسے دودھ پلاؤں. بچے میرے پیروں میں چمٹتے رہے لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا. اور والدین کو اٹھانا بھی میں نے اچھا نہیں سمجھا، احترام کے خلاف سمجھا. پیالہ لیے ہوئے سرانے کھڑا رہا، کب آنکھ کھلے اور میں فوراً دودھ پیش کر دوں. ایسا نہ ہو کہ آنکھ کھلے اور میں موجود نہ ہوں اور وہ بیچارے پھر بھوکے ماندے اسی طرح رہ جائیں. اس لیے پیالہ لیے ہوئے اسی طرح کھڑا رہا. صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی. اب میرے والدین اٹھے، اب میں نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا. یہ عمل ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار اگر میرا یہ عمل واقعی تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہے تو تو اس سے ہم کو نجات دے دے اور اس کو کم سے کم پتھر کو اتنا تو ہٹا دے کہ ہوا آنے لگے، روشنی آ جائے. اس نے دعا مانگی، دوسروں نے آمین کہی. وہ پتھر وہاں چٹان اپنی جگہ سے سرکی، یہاں تک کہ روشنی آنے لگی، ہوا بھی آنے لگی. تو اب کچھ زندگی کے آثار بنے، کم سے کم زندہ تو رہ سکتے ہیں. اب دوسرے نے ہاتھ پھیلائے، دوسرے نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اپنا ایک عمل یاد کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا.
پروردگار تجھ کو معلوم ہے میری ایک چچا زاد بہن، میں اس کے اوپر عاشق اور انتہائی میں اس سے محبت کرتا، بہت زیادہ مجھے محبت، جیسے مرد عورت کو چاہتا ہے میں اس طرح چاہتا، اس سے زیادہ چاہتا۔ اور میں نے اس سے کہا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تو 100 دینار جمع کر کے لا اور 100 دینار مجھ کو دے گا تو پھر میں تیری ضرورت پوری کر دوں گی۔ میں نے کوشش کی، میں نے مزدوری کی، 100 دینار میں نے جمع کر لیے۔ 100 دینار جمع کرنے کے بعد اب میں لے کر گیا، لڑکی کو جا کر دیے اور کہا کہ دیکھ اب تو میں نے تیرا جو مقصد تھا اور تیرا جو مطالبہ تھا میں نے پورا کر دیا، لہذا اب میری ضرورت اور میرے مقصد کو پورا کر۔ اس نے اپنے اوپر قابو دینے کے لیے وہ تیار ہو گئی، کپڑے اتار لیے، کپڑے اتارنے کے بعد میں برا کام کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا۔ ایسی حالت کے اندر وہ لڑکی کہنے لگی اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ میں نے پیسے کا مطالبہ کیا تو اس سے مجبوری میں کیا، میں محتاج ہوں، پریشان ہوں، میرے پاس ضرورت کا انتظام نہیں، اس لیے میں نے پیسے کے لیے کہا، لیکن بدکاری میں نے آج تک کسی سے کرائی نہیں اور میں بدکاری کو جانتی نہیں، بدکاری کیا ہوتی ہے، مجھے بدکاری پسند نہیں، اس لیے تو میرے ساتھ بدکاری مت کر اور اللہ سے ڈر۔ اس لڑکی کے کہنے میں کچھ ایسا اثر ہوا کہ میں فوراً اس کو وہی چھوڑ پیسے بھی دیے اور اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ پیسے میں اس کو دے چکا تھا، پیسے بھی اس کو حوالے کر دیے، لیکن اللہ کا ڈر غالب آیا۔ لڑکی کہہ رہی ہے اللہ سے ڈر تو میں کیوں نہ ڈروں، اس لیے میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہی چھوڑ کر اس کو کھڑا ہو گیا اور پیسے بھی اس کے حوالے کر دیے۔ اے پروردگار، اگر میرا یہ عمل تیرے نزدیک قبول ہے تو اس پہاڑ کی چٹان کو اور ذرا ہٹا دے۔ اس نے دعا مانگی، وہ پہاڑ کی چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے کا نمبر آیا، تیسرے نے اپنے ایک عمل کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا میں کہا کہ پروردگار میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا، اس نے کام کیا، کام سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے مزدوری اس کو پیش کی، کچھ چاول تھے مزدوری میں نے اس کو دینے چاہے تو وہ کسی وجہ سے ناراض ہو گیا اور اس نے لینے سے انکار کر دیا اور وہ سارے چاول میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا ناراض ہو کر۔ میں نے سوچا کہ اس کی یہ مزدوری میرے پاس امانت ہے، میں اس کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر اس میں سے کچھ بھی ضائع ہو گئے، کچھ دانے چیونٹیوں نے کھا لیے، کچھ چڑیوں نے کھا لیے، کچھ ادھر ادھر ہو گئے، کچھ چوہوں نے کھا لیے، تو بھائی یہ تو اس کی امانت میں خیانت ہو جائے گی، اس لیے اس کی امانت کی میں حفاظت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے سوچا کہ بہترین شکل یہی ہے کہ میں اس کو زمین میں بو دوں۔ میں نے اس کو زمین میں بو دیا اور بونے کے بعد تو اس سے اور زیادہ چاول بہت سارے پیدا ہو گئے اور پھر اس کو پھر اسی طرح بو دیا، اسے بوتا رہا، نکالتا رہا، یہاں تک کہ ڈھیر کے ڈھیر ہو گئے اور پھر اس کو بیچا، بکری خریدی، بکری کے بچے ہوتے رہے اور بکریوں کا ریوڑ ہو گیا، گائے خریدی، ان کے ریوڑ ہو گئے اور پھر مستقل بڑا باغ اور یہ سب ریوڑوں کو یہ انتظام ہو گیا، مکان خریدے، اس میں اللہ نے برکت بھی ایسی دی۔ کتنے سال گزرنے کے بعد اب وہ میرے پاس آیا مزدور اور کہنے لگا بھائی میری مزدوری تمہارے پاس رہ گئی تھی، وہ میری مزدوری دو۔ میں نے کہا کہ بالکل صحیح، اور تیری مزدوری ہمارے ذمہ لازم، دیکھ یہ تیری مزدوری میں یہ جتنی بکریاں ہیں اور گائیں ہیں اور یہ چرواہے ہیں اور یہ مکان ہے، یہ سب تیرا۔ اس نے سمجھا کہ یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس نے کہا کہ بھائی تو مذاق مت کر، میں نے مذاق کے لیے نہیں کہا ہے، میری جو مزدوری ہے میری مزدوری دے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میری مزدوری دے۔ میں نے پھر اب اس کو صورت حال بتائی، یہ سب تیرا ہی ہے اور وہی تیرا جو مزدوری کا تھا وہی میں نے زمین میں بویا اور وہ بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑھ گیا، اس لیے سب تیرا ہے اور تو اس سب کو لے کر چلا جا۔ وہ سب اس کو سنبھالا اور سب کو لے کر چل دیا اور میں دیکھتا رہا اور وہ سب کو لے کر چلا گیا۔ پروردگار اگر میرا یہ عمل تیرے یہاں مقبول ہے تو اس سے تو ہم کو نجات دے دے۔ چنانچہ اس نے
ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کر کے ہاتھ پھیرے، دیکھا کہ وہ چٹان پتھر کی اور سرک گئی، اور اتنی سرک گئی کہ اب یہ آسانی سے اس کے اندر سے نکل سکتے ہیں۔ تینوں اس کے اندر سے نکل کر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا۔ بظاہر کیسا ہی بھی پھنس گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی کوئی نہ کوئی شکل بنا دے گا۔ دنیا اس کے لیے کیسے ہی جال بنائے، کیسے ہی جال بچھائے، لیکن اس کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا، اور ایسا بنا دے گا کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہوں گی۔ دیکھو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے ظلم کیا، کنویں میں ڈالا، ان کو وہاں سے نکالا، مصر کے لوگوں کے ہاتھ بیچا، اور مصر میں پھر ان کی بولی لگی، عزیز مصر نے ان کو خریدا اور اپنے گھر کے اندر رکھا، اور وہاں ان کی بیوی خود عزیز مصر کی ان کے اوپر فریفتہ ہوئی، اور اس نے ہزار اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور ایک دفعہ ایسا جال بچھایا کہ سارے دروازے محل کے بند کر دیے، اور سارے دروازے، 7 دروازے، 7 دروازوں پہ تالے ڈال دیے، اور تالے ڈالنے کے بعد اب اس نے اپنی طرف آمادہ کرنا چاہا۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، انہوں نے انکار کر دیا۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس گناہ کے قریب نہیں آ سکتا، میں اس گناہ کے کام کو نہیں کر سکتا۔ اب وہ بھتیرا اصرار کر رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کا ڈر غالب ہے، اور وہ چمٹنا چاہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگائی، دیکھا کہ دروازے بند ہیں، لیکن میرا کام اتنا تو ہے کہ میں دروازے تک دوڑ کر جاؤں، باقی کام اللہ کا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جو دوڑ لگائی، دروازے پر پہنچے، اللہ کی رحمت کو غیرت آئی اور جوش آیا کہ بندہ اپنے اختیار کا کام کرتا ہے اور ہم اپنے اختیار کا کام نہ کریں۔ چنانچہ قفل کھل گیا، تالا کھل گیا، یوسف علیہ السلام اس سے باہر نکل آئے، پھر دوڑے، دوسرے دروازے پر آئے تو وہ بھی تالا کھلا ہوا، تیسرے پر آئے تالا کھلا ہوا، یہاں تک کہ 7 دروازے، 7 تالے کھلے ہوئے، یہاں تک کہ باہر آ گئے۔ اللہ کی قدرت کہ عزیز مصر، زلیخا کا شوہر اور شہر کا وہاں کا گویا وزیر اعظم وہ دروازے پہ موجود، محل کے دروازے پہ اتفاق سے آ گیا۔ اب دونوں کو جو ہانپتے کانپتے اور بھاگتے دیکھا، یوسف علیہ السلام آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے۔ اب جو اس حالت کے اندر تو ظاہر ہے کہ آدمی کی کیا حالت ہوگی، اوڑھنی کہیں اور یہ کہیں اور وہ کہیں۔ اب اس حالت کے اندر تو دیکھا، اب اس کو کچھ شبہ ہوا تو اس نے، عورت نے اب ایک دم پیترا بدل دیا اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا یسجن وعذاب الیم، جو تیری اہل کے ساتھ، تیرے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یہی کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا سخت ترین سزا دی جائے۔ اب کیسا جال بچھا دیا زلیخا نے، کیا نکلنے کی کوئی شکل ہے؟ آدمی نکل سکتا ہے اس جال سے؟ وہ کہہ رہی ہے، خود کہہ رہی ہے بیوی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ارادہ کیا، ایسے آدمی کی کیا سزا ہوگی؟ جبکہ گھر میں ان کو رکھ بھی رکھا ہے اور پرورش بھی ہو رہی ہے، اور بادشاہ ان کو کس طرح رکھتا ہے، اور وہ ایک بیوی کہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط ارادہ کیا۔ یہ تو جال بچھایا۔ اب اللہ کی مدد دیکھو، چونکہ تقویٰ تھا حضرت یوسف علیہ السلام میں، اس جال کے باوجود اب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت، چھوٹا بچہ گود میں دودھ پینے والا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی دی، وہ بچہ ایک دم بولنے لگا، عزیز مصر کی طرح متوجہ ہو کر، وہ شہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر۔ بچہ کہہ رہا ہے شیر خواہ کہ اس کا گریبان دیکھو، یوسف علیہ السلام کا دامن دیکھو، دامن پھٹا ہوا ہے، آگے سے پھٹا یا پیچھے سے پھٹا؟ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھو کہ قصور یوسف علیہ السلام کا ہے اور زلیخا بے قصور ہے، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کا تو سمجھو کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں اور زلیخا قصوروار ہے۔
جب آدمی بھاگے گا تو پیچھے کا دامن تبھی تو پھٹے گا، اور آگے سے پھٹا ہے تو معلوم ہے کہ اس نے دست درازی کی اور اس نے بچایا، اس بچاؤ میں دامن پھٹ گیا۔ اس لیے دامن دیکھو یوسف علیہ السلام کا دامن آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ عزیز مصر نے دامن دیکھا تو دامن یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بالکل آیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، اور غلطی سراسر زلیخا کی ہے، لیکن چونکہ واقعہ بڑے گھر کا ہے، عزیز مصر کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، اس لیے یہ تو بدنامی پورے شہر میں ہوگی۔ اب اس کو دبانے کی کیا شکل؟ سب کو جمع کیا، کیا مشورہ؟ سب کی رائے یہ ہوئی کہ اس برائی کو دبانے کے لیے اور بدنامی کو ختم کرنے کے لیے تو یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو۔ لوگوں کو ہوگا کہ ہاں بھائی وہ غلام تھا اور اسی نے گڑبڑ کی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا، اس لیے جیل میں ڈالو۔ لوگ تو ایسے ہی مشورہ دیں گے، دنیا والے تو اپنے ہی مشورہ دیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، یعنی اور ان جو کمی رہ گئی تھی اس کمی کو بھی پورا کر دیا، رہی صحیح کمی بھی پوری ہو گئی، چلو جیل میں بھی ڈالو۔ جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھو، اللہ تعالیٰ تو ان سب کے اوپر بھی غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جیل سے نکلنے کا بھی انتظام کرتا ہے، اور جیل سے کس طرح اللہ تعالیٰ نکالتا ہے؟ جیل سے نکلتے ہیں یوسف علیہ السلام، اور جو شکوک اور شبہات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، وہاں سے بری ہو گئے، نکلتے ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا۔ کسی نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، خواب کی تعبیر جیل میں بتاتے ہیں، ہمیں خواب بتاؤ، ہمیں اجازت دو، ہم جا کے خواب کی تعبیر ان سے پوچھ کر آئیں۔ وہ گیا اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی اور وہ بتایا بادشاہ کو کہ اس طرح کرنا اور ایسا ہونے والا ہے۔ بادشاہ کی بات سمجھ میں آئی اور دیکھا کہ اتنا بڑا قابل اور اتنا بہترین آدمی میرے ملک میں اور وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ آدمی کو بھیجا، جاؤ ان کو جیل سے نکال کر آؤ، لے کر آؤ جیل خانے سے، وہ تو جیل میں رہنے کے قابل نہیں۔ خادم وہاں گیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس طرح جیل سے نہیں نکلوں گا، پہلے ان عورتوں سے تحقیق کرو میرے بارے میں، جو میرے اوپر تہمت لگائی گئی ہے پہلے تحقیق کرو، جب تک تحقیق نہیں ہوتی جب تک جیل سے نہیں نکلتا۔ عورتوں سے پوچھا، ان عورتوں نے کہا کہ واقعی ہمارا قصور ہے، یوسف علیہ السلام تو بے قصور ہے۔ زلیخا نے کہا الآن حصص الحق انا راودته عن نفسی وانہ لمن الصادقین، اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا، اب تو چھپائے بات بنتی نہیں، بات تو یہ ہے کہ غلطی میری ہی ہے اور یوسف تو بے قصور ہے، وہ تو سچے ہیں بالکل۔ یوسف علیہ السلام کو اب نکالا گیا اور اب یوسف علیہ السلام کو باعہدہ وزیر اعظم کا گویا ان کو دیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہ کے انتقال کے بعد خود بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کو مل رہی ہے، بادشاہت مل رہی ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اور پھر یہی زلیخا اب عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ رہی ہے، انہی کو ان کے گھر کے اندر حرم سرائے میں اب داخل کیا جا رہا ہے، مصر کی بادشاہت مل رہی ہے۔ کوئی مصر کا آدمی باقی نہیں رہا جو یوسف علیہ السلام کا غلام نہیں بنا دیا گیا۔ تم نے ہمارے بندے کو بیچا اور تمہارے بازار میں ہمارا ایسا بندہ بکا، اس کا اب یہی ہے کہ تم سب کو ان کا غلام بنایا جائے گا۔ ایک بندہ مصر کا رہنے والا یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا گیا۔ دیکھو کس طرح لوگوں کی تدبیریں چلی اور کس طرح ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور کس طرح سب کچھ ان کے لیے جال بچھائے گئے، لیکن یہ ہے اللہ کی مدد، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اللہ نکلنے کی شکل ایسی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نکلنے کی رستے بناتا گیا، لوگ جال بچھاتے گئے اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا گیا اور نکالتا گیا، یہاں تک کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا یوسف علیہ السلام۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے فرار ہوئے، ایک قبطی کو مارا، جو فرعون کا آدمی، اس کے ایک مارا اس کی ظلم کی وجہ سے اور وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے یہاں فرعون کے یہاں قتل کے منصوبے بننے لگے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اطلاع کی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر چل دیے، مدین پہنچے
वहां देखा एक कुएं के ऊपर लोग पानी पिला रहे हैं, कुछ बच्चियां बकरियां लिए हुए एक तरफ खड़ी हुई हैं। उनसे पूछा क़ाल मा ख़त्बुकुमा, तुम क्यों एक तरफ खड़ी हुई हो, पानी क्यों नहीं पिलाती? क़ालता मा नस्क़ी हत्ता युस्दिर रिहा, जब तक ये सब पानी पिलाने वाले नहीं चले जाएंगे हम पानी नहीं पिला सकते। क्यों? मर्दों में नहीं घुस सकते। फिर जब इतना पर्दा है तो आई क्यों? कहा बाबूना शेखुन कबीर, हमारा बाप बूढ़ा है, भाई है नहीं, इसलिए मजबूरी में आए हैं, लेकिन मर्दों के अंदर घुस के पानी नहीं पिला सकते। यूसुफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरे कुएं पर जो बड़ा पत्थर था भारी, उसको उठाया जो 10 आदमी भी नहीं उठा सकते थे, और पानी निकाल के उनकी बकरियों को पानी पिलाया। वो गई और जाके अपने बाप से कहा, उनके बाप अल्लाह के एक नबी थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जाके बताया आज ऐसा नौजवान आदमी हमने देखा और उसने हम परदेशियों पर रहम खाया और हमारी बकरियों को पानी पिलाया, और उसकी नेकी का ये आलम, ऐसी मासूम सूरत कि हमारी तरफ औरत होने की वजह से नजर जमा के चेहरे पे हमारी नजर नहीं की, हमें नजर उठा के नहीं देखा, हमारी बकरियों को पानी पिलाया, ऐसा नेक आदमी हमने देखा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कब्र हुई, एक बच्ची को भेजा, चूंकि उनके बेटा नहीं था कि उसे तो बुला कर लाओ, ऐसा आदमी तो अपने यहाँ बुलाने के काबिल है, उसे बुला कर लाओ। बच्ची आई हया के साथ अपना दामन चेहरे पे रखे हुए, ताकि पर्दे के लिए आगे कहा कि मेरे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम चल दिए। अब ये बच्ची आगे आगे चल रही है, लेकिन दामन पिंडली का जरा सा फटा हुआ है, हवा चलती है तो दामन अलग हो जाता है और पिंडली पे नजर पड़ जाती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। जंगल है, बस्ती नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बुलाया है, खुद से साथ नहीं हुए, कोई किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं कि कोई क्या कहेगा कि साहब ये पिंडली को देख रहे हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ताल्लुक ने जो अल्लाह के साथ है, ये गवारा नहीं किया कि एक नामहरम लड़की पर नजर पड़े, गैर इख्तियारी तौर पर भी पिंडली पे नजर पड़े। बच्ची से कहा, लड़की से कि तुम पीछे आओ, मैं आगे चलूं, मैं आगे चलूंगा, तुम पीछे चलो, और जहां रास्ता मोड़ने की जरूरत हो तुम कंकरी फेंक दो, जुबान से भी नहीं कहना, बिला वजह गैर लड़की से बात करने की भी इजाजत नहीं, इसलिए कंकरी फेंकना, मैं उधर को मुड़ जाऊंगा। इस तरीके पर बाप के यहाँ पहुंचे। जब बाप के यहाँ पहुंचे और तारुफ हुआ और हालात की इत्तला दी और थोड़ा सा जरा वाकफियत हुई, अब एक बच्ची अपने बाप से कहती है शुएब अलैहिस्सलाम से कि अब्बा जी हमारे कोई भाई तो नहीं है और हमें एक मजदूर की जरूरत है बकरियां चराने वराने के लिए, इससे अच्छा मजदूर कौन मिलेगा, इससे मजदूर रख लो। इसलिए कि मजदूर के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो अमानत और एक कुव्वत, दोनों चीजें हैं। कुव्वत का कैसे अंदाज हुआ बेटी? कहा कि इस तरह कुएं पे ऊपर से इतना बड़ा पत्थर उठाया और हमारी बकरियों को पानी पिलाया, यह तंदुरुस्ती की निशानी, इतनी बहादुरी। अमानत का कैसे पता चला? कोई मामला तो तुम्हें इनका नहीं हुआ। कहा कि अमानत, हमारी बकरियों को पानी पिलाया लेकिन नजर उठा के हमको नहीं देखा, इससे बड़ी अमानत और क्या होगी। आपने मुझे बुलाने के लिए भेजा, गुफ्तगू की, नजर नीची किए हुए गुफ्तगू की, नजर उठा के नहीं देखा। रास्ते में आए, चल रहे हैं और दामन मेरा जरा हट जाता है तो उसे देखना भी गवारा नहीं किया। कहा कि तुम पीछे चलो और मैं आगे चलूं। इस शान से यहां आए, ये इससे बढ़कर अमानत क्या होगी? जो आदमी तन्हाई के अंदर भी गैर औरत पर नजर डालना नहीं चाहता और गैर इख्तियारी तौर पर भी इसको गवारा नहीं करता। जब बाप ने ये दोनों खूबियां सुनी, बाप ने कहा कि ये मुलाजिम बनाने के काबिल नहीं, ये तो दामाद बनाने के काबिल है। और कहा इन्नी उरीदु अन उनके हकाहिद अबनते यहातीनी, कि मैं अपनी इन बेटियों में से एक से तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं। अजनबी आदमी इस तरह अपने घर से किस तरह भागे बचकर, लेकिन वहां कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और यहाँ शादी का इंतजाम अल्लाह ताला कर रहे हैं। यह है अल्लाह ताला का, अल्लाह का ताल्लुक। जो बंदा अल्लाह से डरता है, कैसी उसके लिए तंगियां आए, अल्लाह ताला निकलने का रास्ता बनाता है। वहां शादी हो रही है और नबी की बेटी से शादी हो रही है, अल्लाह ताला नबी की बेटी निकाह में दे रहे हैं। जब आदमी तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए वही रास्ते बनाते चले जाते हैं। हजरत सैयदना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के वालों ने कैसे रास्ते उनके लिए बुने और कैसे जाल बिछाए, यहां तक के हिजरत फरमाकर हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हुए मक्का छोड़ के जाने पर। जाने के वक्त में भी
कुफ्फार आपके मकान का इहाता किए हुए हैं हुजरे मुबारका का। आपने फरमाया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तुम मेरे बिस्तर पर लेटो और मैं जाता हूं। वो तलवार लिए हुए मकान के चारों तरफ है और ये अल्लाह के नबी अल्लाह के बंदे निकलते हैं अपने बिस्तर पर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को लिटाकर, सब तलवारें लिए हुए हैं, सोए हुए नहीं, आंखें खुली हुई। आपने खाक ली, मिट्टी ली, सबके सरों के ऊपर डालते हुए चले गए। आंखें खुली हैं लेकिन नहीं देख रहे हैं कौन गया कौन आया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले भी गए, वो इसी तरह खड़े के खड़े रह गए। सुबह को जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे तो हर एक दूसरे को देख रहे हैं और तक रहे हैं, ये क्या हुआ, ये तो अली है, मोहम्मद कहाँ गए। एक दूसरे को देख रहे हैं, भाई क्या हुआ, वो कहाँ गए, अरे वो तो उसी वक्त चले गए थे, अरे अपने सरों पे खाक तो देखो, तुम्हारे सरों पे तो खाक डाल के गए हैं। अब सारे हैरान, ये क्या हुआ। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले और गारे हिरा के अंदर पहुंचे, गारे हिरा के अंदर पहुंचे, गारे सोर के अंदर पहुंचे और इन्होंने इनाम बोल दिया, जो पकड़ कर लाएगा उसे ये इनाम मिलेगा। और उस इनाम की वजह से लोग तलाश करते करते चारों तरफ जंगलों को छान मारा, कोई जगह नहीं जहां ये इनाम के लालच में न निकल खड़े हुए हो। यहां तक के उस गार तक भी पहुंच गए, गारे सोर तक। वहां अंदर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि हज़रत अगर इन्होंने नीचे की तरफ देखा अपने कदमों की तरफ तो हमको देख लेंगे, अब हम कैसे बचेंगे। अगर नीचे देखा तो हमें देख लेंगे, अगर नजर भी नीचे पड़ गई। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न, अबू बकर घबराओ नहीं, क्या इंतजाम है, क्यों ना घबराएं। फरमाया इन्नल्लाह माना, घबराने की क्या बात है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। गार पर पहुंच गए हैं, वहां दोनों मौजूद हैं और उन्हीं की तलाश है, लेकिन वहां से अल्लाह ताला इनको वापस करता है, एक के दिल में डालता है, अरे कहां तुम यहां आ गए, अगर यहां आते तुमने देखा नहीं ये कबूतर ने यहां अंडे दे रखे हैं, अगर यहां होते तो ये कबूतर यहां अंडे देता। दूसरे ने कहा अरे देखते नहीं ये मकड़ी ने जाला बिछा रखा है, अगर यहां होते तो ये जाला ना टूटता, ये जाला क्या ऐसा ही होता, कितना पुराना जाला मालूम होता है, चलो वापस। एक दूसरे को मरामत करते हुए वापस हो गए। ये है अल्लाह की मदद। आदमी कैसी तदबीर करता है लेकिन अल्लाह निकलने का रास्ता भी बना देता है। वहां से चले, दोपहर का वक्त आया, सुराका पीछे पीछे, वो भी इनाम के लालच में सुराका इब्ने मालिक वो भी पहुंचा। उसने देखा करीब दोनों जा रहे हैं और घोड़ा दौड़ाता पहुंचा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि हजरत ये तो आ ही गया। आपने फरमाया फिक्र मत करो, तुम काहे का फिक्र करते हो कि जिनके साथ तीसरा अल्लाह ताला है तुम फिक्र करते हो, हमारे साथ तो अल्लाह है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, तुम काहे का फिक्र करते हो। चुनांचे जब वो करीब आता है उसके घोड़े के पैर जमीन में धंस जाते हैं, अब निकलने की कोई शक्ल नहीं। वो समझ गया कि इनकी वजह से ये हुआ। अब वो दरखास्त करता है कि दुआ कर दीजिए, अब मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, वापस जाऊंगा, आप दुआ कर दीजिए कि मैं निकल जाऊं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, उसके पैर निकलते हैं घोड़े के और वो वहां से वापस होता है। अब कहता है कि कोई इधर को आएगा, अब मैं खुद उनको दफा करूंगा। चुनांचे कोई उधर को आता, भाई इधर को तो नहीं गए, नहीं मैं देखाया, दूर तक देखाया, इधर कुछ नहीं है, चलो वापस चलो। अब खुद वो दूसरों को भी वापस कर रहा है। ये है अल्लाह की मदद। आदमी की अक्ल हैरान, किस तरह अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करते हैं जब बंदे का अल्लाह ताला से ताल्लुक होता है और अल्लाह ताला से जोड़ होता है। अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए निकलने की क्या शक्ल बनाते हैं। इब्ने जुरैज एक बनी इसराइल में बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़ी उनकी खानकाह थी। बुजुर्गों के साथ भी तो लोग हरकतें करते हैं, हरकतें करने से बाज नहीं आते और तरह तरह की स्कीमें बनाते हैं उनके लिए भी। चुनांचे एक शख्स ने उनके लिए स्कीम बनाई, एक औरत ने पहले उनके पास गई और जाके उनसे अपना इरादा बुराई का जाहिर किया कि मैं आपसे इस तरह करना चाहती हूँ, बुराई यानी गलत काम। हजरत ने मना कर दिया, मैं हरगिज़ इस काम को नहीं करूंगा, यहां से निकल जाओ, उसे निकाल दिया। उसने अपने दिल में ठान लिया कि आपने तो मेरे साथ ये किया ही है, लेकिन मैं भी आपको रुसवा करके छोड़ूंगी। ये औरतों की हालत बस ऐसी है, अल्लाह बचाए इन औरतों से। इन औरतों के फितने भी अजीब, अल्लाह बचाता है तो आदमी बचता है, वरना तो नेक आदमियों को भी फंसा देती है ये।
चुनाचे वो एक चरवाहे के पास गई और जाके उससे मुंह काला किया, यहां तक कि हमल ठहर गया। और जब बच्चा पैदा हुआ तो अब बच्चे को लेकर गोद में आई और आके वहां खानकाह में, जबकि सैकड़ों मुरीदीन हजरत के बैठे हुए हैं, सबके सामने आकर कहती है, लीजिए हजरत जी अपना फर्जंद। अब सारी खानकाह भरी हुई है मुरीदीन से, सैकड़ों मुरीदीन बैठे हुए हैं और पूरी जिंदगी हजरत की सब लोगों के सामने है। सबके सामने जाकर कह रही है कि हजरत जी अपना बच्चा लो। अब कौन आदमी है जो यकीन नहीं करेगा? यकीन आ गया, मुरीदों को भी यकीन आ गया और ऐसा गुस्सा आया कि हजरत को मारना शुरू किया। उन्हीं मुरीदों ने जो अब तक पैरों को और जूतों को चाट रहे थे और सर से लगा रहे थे, उन्होंने जो हजरत की पिटाई शुरू की तो बुरी तरह जख्मी कर दिया। और इतना ही नहीं कि बस हजरत ही की पिटाई करके छोड़ दे, इस खानकाह को निकालो, खानकाह को तोड़ो, ईंट से ईंट बजाओ, चुला से एक एक ईंट निकाल के खानकाह की खंडर बना दिया। ये बुजुर्ग बने बैठे हैं। जब कुछ सब कुछ उन्होंने कर लिया, इन्होंने तो सब तदबीरें कर ली, अब देखो अल्लाह की मदद किस तरह आती है। हजरत इब्ने जुरैज यहां से खड़े होकर खानकाह के बाहर आए। वही औरत अभी अपने बच्चे को लिए खड़ी हुई है। आपने फरमाया उस बच्चे की तरफ खिताब करके कि तेरा बाप कौन? अल्लाह ताला ने उस बच्चे को गोयाई दी जो अभी 1 दिन का 2 दिन का बच्चा अभी पैदा हुआ, अल्लाह ने उसको गोयाई दी। वो बच्चा बोलता है कि फला चरवाहा उसका नाम लेकर मेरा बाप तो वो है। अब जब लोगों ने ये करामत देखी, सारे मुरीदीन ने, अब तो सारे के सारे पैरों में गिर गए और पैरों में पड़ गए। हजरत जी माफ कर दीजिए, हजरत जी माफ कर दीजिए, हजरत जी माफ कर दीजिए, बहुत बड़ा कसूर हुआ, बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दीजिए। और अब तो हम आपकी खानकाह को सोने की बनाएंगे। अब तो करामत देख ले, अब क्यों नहीं बनाएंगे? जब तक करामत न देखे जब तक तो जो चाहे करें, लेकिन जब करामत देख ली अब तो हम आपकी खानकाह सोने की बनाएंगे। हजरत ने फरमाया कि नहीं भाई, जैसी थी बस ऐसी बना दो, सोने वोने की जरूरत नहीं बनाने की। मुझे तो बताना यह है कि कैसा जाल बिछाया गया इब्ने जुरैज के लिए, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल, अल्लाह का तकवा मौजूद, अल्लाह ताला ने निकलने की कैसी शक्ल बनाई, उनके दिलों में कैसी अकीदत डाली कि अब वही हजरत के जूतों को चाट रहे हैं और सरों के ऊपर रख रहे हैं और खानकाह को सोने की बनाना चाहते हैं। लेकिन उसने अपने जाल बिछाने में क्या कमी की थी? यह है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो आदमी अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। ऐसा रास्ता अल्लाह ताला निकालता है कि लोगों की अगले हैरान, और वहां से वहां पहुंचाता है कि आदमी उसे सोच भी नहीं सकता। आदमी गुनाह की जिंदगी, अल्लाह की नाफरमानी की जिंदगी गुजारता है, थोड़े दिन गुलछर्रे उड़ा लेता है, मजे उड़ा लेता है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है तो कोई उसे पानी पिलाने वाला नहीं मिलता, बचाने वाला नहीं मिलता जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है। और जब बंदा तक़वे की जिंदगी गुजारता है, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लोग जाल बिछाएंगे, लेकिन निकलने का रास्ता अल्लाह ऐसा बनाएगा कि लोगों की अगले हैरान यहां से वहां तक। दिल्ली की एक मस्जिद के अंदर एक तालिब इल्म बैठा हुआ है, रात का वक्त है, मुताला कर रहा है। रात को तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत के तूफान आया और सख्त तूफान आया, रास्ते बंद हो गए, बारिश सख्त हुई और सारे रास्ते बंद। कोई शहजादी उस वक्त में निकली जा रही थी, जब उसने देखा कि बारिश आ गई और कोई बचने की शक्ल नहीं, उसने सोचा कि ये मस्जिद है, सामने मस्जिद के अंदर रात गुजार लूं, ठहर जाऊं तूफान के आने तक। मस्जिद में बैठ गई और उधर ये भी नौजवान, उधर तालिब इल्म भी नौजवान, तूफान है बाहर, कोई बाहर से अंदर आने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। उधर लड़की के दिल में भी आया, लड़के के दिल में भी आया, अब तो तन्हाई है, ऐसा मौका कहाँ मैसर आता है, कोई देखने वाला भी नहीं। अगर दोनों आपस में बातचीत करें और कुछ अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले तो कौन देखने वाला है? तालिब इल्म। लेकिन अब अल्लाह का डर आता है। क्या अल्लाह की सदा को भुगतने की ताकत है? नफ्स से दिल कहता है, अगर ताकत है तो जरा जहन्नम में कैसे जलेंगे जरा सोचो तो सही। और जरा उंगली रख के, ये जरा से दिए इसी के ऊपर अपनी उंगली रख के देखो, अपनी उंगली ली और दिए के ऊपर रखा, लो के ऊपर, उस पर रखा, वापस हटाया, रखा हटाया, रखा हटाया, रखा हटाया, यहां तक कि उंगली जलते जलते कितनी गुजर गई। फिर दूसरी के साथ ये किया, तीसरी के साथ ये किया। लड़की बैठी हुई देख रही है सारे का सारा मंजर, ये क्या हो रहा है।
یہاں تک کہ ادھر طوفان ختم ہو گیا، ادھر صبح کا وقت آ گیا، اذان کا وقت آ گیا، ادھر وہ لڑکی بھی شہزادی وہاں سے بھاگی، بھائی یہاں سے چلو تو صبح کا وقت ہو گیا، طوفان بھی ختم ہو گیا، کوئی دیکھے گا تو کوئی کیا کہے گا۔ لیکن اس سے یہ تو پوچھو طالب علم سے کہ یہ پوری رات حرکت تو نے کیا کی؟ بھائی یہ وقت تو یہ حرکت کرنے کا نہیں تھا، بھائی کم سے کم ایسے موقع پہ مجھ سے بات کرتا، ہنسی تفریح ہوتی اور تنہائی کے اندر کچھ باتیں ہوتی، لیکن پوری رات اس طرح گزاری اور میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، یہ کیا بات؟ چنانچہ پوچھا کہ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، پوری رات گزر گئی، یہ تم نے کیا حرکت کی؟ کہا کہ جو تیرے دل میں خیال آیا وہی میرے دل میں بھی خیال آیا تھا، لیکن مجھے اللہ کا ڈر معلوم ہوا، اللہ کی جہنم یاد آئی، اگر میں نے گناہ کیا تو اللہ جہنم میں ڈالے گا، کیا جہنم میں جلنے کی طاقت ہے؟ اس لیے میں نے اپنی انگلی کو اس کے اوپر رکھا کہ کیا اتنی بھی طاقت ہے ذرا سی جلنے کی؟ یہ طاقت نہیں تو جہنم کی طاقت کیسے ہوگی؟ جہنم میں کیسے جلنا گوارا کرو گے؟ اس لیے بار بار اپنی انگلی کو رکھتا تھا، بار بار تقاضا ہوتا تھا کہ تجھ سے میں بھی بات کروں، میں بھی جوان ہوں، لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ دل میں خیال آتا تھا، اس لیے پوری رات گزر گئی۔ لڑکی نے دیکھ لیا، پتہ بھی معلوم کر لیا، نام بھی معلوم کر لیا، چلی گئی۔ اب یہ طالب علم صبح کو مسجد میں آیا، پوری مسجد مہک رہی ہے، یہاں سے وہاں تک کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، ایسی ہم نے کبھی نہیں سونگی۔ دیکھا تو یہ تو اس لڑکے میں سے آ رہی ہے، طالب علم ہے، بھائی کیا بات؟ ہمیں تو نہیں معلوم یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، آج بھی اللہ نے ٹھیک کر دیا، ایسی خوشبو کسی نے نہیں سونگی۔ لوگوں نے مجبور کیا بتانے پر، آخر بتائے۔ بس صبح کو درسگاہ میں پہنچے، پوری درسگاہ معطر ہو گئی، ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی۔ طالب علم پوچھ رہے بھائی کیسی خوشبو، کیا خوشبو آج تم لگا کے آئے ہو؟ استاد پوچھ رہے یہ خوشبو کیسی لگا کر آئے ہو؟ آخر مجبور ہو کر دیا ان کو پوچھنے پر کہ یہ بتائے واقعہ۔ سب کے دلوں میں ایسی عزت بیٹھ گئی اور عظمت بیٹھ گئی کہ سب اپنے سروں پر بٹھانے کے لیے تیار۔ ادھر کچھ وقت گزرا، شادی کے لیے رشتے آ رہے ہیں شہزادی کے، چاروں طرف سے پیغام، لڑکی منظور نہیں کرتی۔ جہاں سے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے اور وزیروں کے رشتے آتے ہیں، لڑکی ناپسند کرتی ہے، منظور نہیں کرتی۔ بادشاہ پریشان، حیران، لڑکی جوان ہو گئی، رشتہ منظور نہیں کرتی، آخر کیا کیا جائے؟ لڑکی سے پوچھوایا، اس کی سہیلیوں سے، ذرا اس کی بھی تو تمنا پوچھو، اس کی بھی تو آرزو پوچھو، کیا ہے یہ منظور کیوں نہیں کرتی؟ لڑکی سے پوچھوایا، اپنی سہیلی کو بتایا کہ ابا سے کہہ دو اگر رشتہ کرنا ہی چاہتے ہیں فلاں مسجد میں جو طالب علم رہتا ہے اس سے میرا رشتہ کر دے، اگر اس سے رشتہ کرنا منظور ہے تو کر دے، ورنہ اور کسی سے رشتے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ پھر اپنا واقعہ بتایا ابا کو، پوری رات اس طرح میں نے دیکھا، جس انسان کے اندر اللہ کا یہ ڈر ہوگا تو وہ میرا حق بھی ادا کرے گا، وہ کسی دوسری جگہ منہ کالا نہیں کرے گا۔ آج تو چار پیسے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، جہاں چار پیسے ہوئے اور وہ کہاں ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں اور منہ کالا کرتے پھرتے ہیں، بیویاں پریشان ہوتی ہیں اور وہ ادھر ادھر اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور ادھر بیوی بیچاری پریشان رہتی ہے، بیوی کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ خاص طور پر جن لوگوں کے پاس چار پیسے ہو گئے ان کو تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، چار پیسے ہو گئے، اب عیاشی کا موقع ہے، اب ادھر ادھر وہ اپنا منہ کالا کرتے ہیں، اب وہ بیوی کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ اس لیے تم بڑے سے بڑی جگہ میرا رشتہ کرو گے، میں وہاں خوش نہیں رہ سکتی، اس غریب طالب علم کے ساتھ رہ کر میں خوش رہوں گی اور اس سے میرا نکاح کر دو۔ بادشاہ نے جب یہ واقعہ سنا تو بادشاہ نے بھی سوچا ہمیں تو اپنی بچی کی راحت مطلوب ہے اور بچی اسی پہ خوش ہے تو ہم بھی اس پر خوش ہیں۔ اس کے لیے مکان کا انتظام کیا اور اس کے لیے کاروبار کا بھی انتظام کیا اور کسی اور دوسری چیزوں کا بھی اچھا انتظام کر کے اب طالب علم کو بلوایا اور غسل دلوا کر اور اس کو شاہانہ جوڑا پہنا کر اب اپنا اس کو داماد بنایا اور اسی بچی سے اس کا نکاح ہوا۔ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی ایسی شکل بنا دیتا ہے کہ اگلے حیران ہوتی ہیں، آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ایک آدمی نوجوان یوسف نامی کچھ کپڑا بیچنے کے لیے نکلا، نوجوان بہت خوبصورت اور نام بھی اس کا یوسف، ایک مکان پر پہنچا، پھیری دیتے ہیں بیچارے بہت سے بیچنے کے لیے، وہاں اوپر سے ایک لڑکی نے دیکھا، گھر کے اندر نوجوان لڑکی اور کوئی اس وقت میں نہیں، اس کی باندی، اس نے باندی سے کہا کہ اس نوجوان کو اندر بلاؤ، اندر بلایا، دروازہ اندر سے بند کر لیا،
یہ بیچارہ گیا کہ وہ کپڑا خریدنے کے لیے مجھے بلایا ہے، اندر جانے کے بعد ایک طرف بٹھایا اور باندی کو ایک طرف کر دیا۔ اب اس نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش شروع کی اور کہا مجھے کپڑا وپڑا نہیں خریدنا، میں تو وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے اور جو ایک مرد عورت سے چاہتا ہے، میں نے تو اس لیے بلایا ہے۔ انتہائی خوبصورت لڑکی نوجوان، اور تالا لگا دیا، بچنے کی کوئی شکل بھی نہیں۔ لیکن جب بندہ ارادہ کرتا ہے برائی سے بچنے کا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس نے سوچا اس برائی سے میں کیسے بچ سکتا ہوں، تالا لگا ہوا ہے، شکل کوئی نہیں، اور بچنے کے میں جاؤں گا کیسے، لیکن گناہ میں کروں گا کیسے، گناہ میں کر نہیں سکتا، لیکن کیا شکل ہو۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دل میں تدبیر ڈالی۔ اس نے کہا کہ مجھ کو اس وقت میں تقاضا ہو رہا ہے پاخانے کا، ذرا مجھے اتنی اجازت دو، میں اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ لڑکی بہت خوش ہوئی، بہت اچھا ہے، ضرورت پوری کر کے پھر اطمینان سے بات چیت کریں گے اور اپنی خواہش پوری کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ ہے بیت الخلا، جلدی جاؤ۔ بیت الخلا میں گیا اور وہاں جتنی نجاست تھی وہ تمام کی تمام لے کر اپنے کپڑوں پہ ملی، اپنے چہرے پہ ملی، سر پہ ملی، اور پورے بدن پہ نجاست مل لی، اور پوری وہ نجاست گندگی سر پہ چہرے پہ مل کر وہ باہر نکلا۔ اب جب لڑکی کی نظر پڑی، ارے یہ تو کوئی پاگل آ گیا اور دیوانہ آ گیا، اور کون یہاں گھر میں آیا، اور اسے بھگاؤ اور نکالو، اور جلدی سے دروازہ کھولا اور اس کو وہاں سے دھکے دیے اور اس کو نکالا۔ اس تدبیر کے ذریعے سے اللہ نے اس گناہ سے بچا لیا۔ جسم ناپاک ہو گیا کوئی حرج نہیں، لیکن دل ناپاک نہیں ہوا، اور حقیقت میں بدن گناہ کے ساتھ ناپاک نہیں ہوا۔ یہ ظاہر کی ناپاکی تو دھل جائے گی، وہاں جا کے دھو لیا اور کپڑے بدل لیے اور غسل کر لیا، لیکن ایک بڑے گناہ سے حفاظت ہو گئی۔ رات کو سوئے، حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں نظر آئے۔ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ حضرت آپ کا واقعہ تو زلیخا کے ساتھ بڑا عجیب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لیکن تیرا واقعہ تو مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور لا اپنی زبان ذرا منہ کھول، اور اپنا منہ اپنا زبان ان کے منہ کے اندر ڈالی یوسف علیہ السلام نے، اور صبح کو اٹھے تو تعبیر رویا کا علم ان کو حاصل۔ جب صبح کو اٹھے ہیں تو اتنا بڑا علم تعبیر رویا کا جو ہر کسی کو میسر نہیں آتا، بڑوں میں اور بزرگوں میں بھی کسی کسی کو میسر آتا ہے، اب یہ تعبیر رویا کا علم اس کو موجود۔ کوئی بھی خواب دیکھتا ہے تو یہ تعبیر بتاتے ہیں، اتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے پریشانی سے نکلنے کی شکل اس کے لیے بنا دیتا ہے، آدمی کہیں بھی ہو۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے اللہ کی مدد کس طرح حاصل ہوگی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، تقوی کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرنا، اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ان سے رک جانا، بعد آ جانا، بس اسی کا نام تقوی ہے۔ گناہوں سے بچ جانا، نیک کام کر لینا۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو تو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ کوئی مشکل نہیں، لیکن پھر بھی یہ حاصل کیسے ہو؟ محض زبانی طور پہ تو کسی چیز کا آنا آسان نہیں ہے، اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈر کیسے پیدا ہوگا، تقوی کیسے آئے گا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، جو اپنے دعوی تقوی میں سچے ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ معلوم ہوا کہ جیسے دنیا میں کھرے کھوٹے ہر طرح ہوتے ہیں، اور جیسے اصلی نقلی ہوتے ہیں، گھی بھی اصلی اور گھی بھی نقلی، اور شہد یہ اصلی اور یہ نقلی، اور اس کی پہچان ہوتی ہے، اور چاول اصلی اور نقلی، اور پتھر اصلی اور نقلی، اور ہیرا اصلی اور نقلی۔ ہیرے بھی تو اصلی اور نقلی ہوتے ہیں اور ان کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بزرگوں میں بھی بہت سے اصلی بھی ہیں، بہت سے نقلی بھی ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ولایت کا دعویٰ کرنے والے اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں، تقوی کا دعویٰ کرنے والے اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں۔ جو اپنے دعوے تقوی میں اور اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، نقلی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جب ان کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارے اندر بھی وہ تقوی کی صفت آ جائے گی۔
اس لیے اولیاء کی صحبت اختیار کرنا، جو اللہ کے واقعتاً اولیاء ہیں ان کی صحبت میں آنا جانا، ان سے اپنا تعلق قائم کرنا، جب ان کے ساتھ رہیں گے آنا جانا ہوگا، ان کی صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس کے ذریعے سے ان کے وہ تقوی کی صفت ہمارے اندر بھی آئے گی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لوگ بیٹھے تو کیسے کیسے بنے، ابو بکر بنے اور عمر بنے اور کون کون بنے آپ کی صحبت کی برکت سے۔ ایسے اولیاء کرام کی صحبت میں جو لوگ رہے اللہ نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ تم اپنے زمانے کے جو اولیاء کاملین ہیں ان کو تلاش کرو، تلاش کر کے ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے تعلق قائم کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، رہنا سہنا کرو، اس کی برکت سے تمہارے اندر بھی یہ تقویٰ پیدا ہوگا۔ رہا یہ کہ صاحب اب بزرگ کہاں ہیں، صاحب اب ایسے اولیاء کہاں ہیں، بھائی کسی زمانے میں بھی یہ دنیا اللہ کے اولیاء سے خالی نہیں رہے گی۔ قرآن پاک پہ عمل کرنے کا حکم ہر زمانے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اب اگر دنیا میں اولیاء موجود ہی نہیں، تقوی والے موجود ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی صحبت کا حکم کیسے دیں گے؟ پھر تو ایک ایسی چیز کا حکم دینا ہوا جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، اور اللہ ایسی چیز کا تو حکم دے دے گے نہیں، تو معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں تقوی والے رہیں گے، یہ دنیا تقوی والوں سے خالی نہیں رہے گی، یہ دنیا اللہ کے اولیاء سے خالی نہیں رہے گی۔ البتہ ان کا پہچاننا اس کا ضروری ہے کہ ہم ان کو پہچانیں، جیسے ہم وکیل کرتے ہیں تو وکیل کو بھی پہچانتے ہیں، بھائی اچھا کون سا ہے اور برا کون سا ہے۔ ڈاکٹر کو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو بھی دیکھتے ہیں اچھا کون سا ہے اور بے اچھا کون سا ہے۔ اسی طرح اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے یہ تلاش کرنا کہ اللہ کے ولی کون ہیں اور کون بالکل صحیح ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوگی، ان کو تلاش کرنا اب یہ ہمارا کام ہے۔ اور صحبت سے ایسا ہی فائدہ ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ایک کوئلہ آپ بھٹی کے اندر رکھتے ہیں، ایک کوئلہ، بہت سارے کوئلے کالے جنہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں محمد شاہ ابرار صاحب کلو، بہت سارے کوئلے کلو، اور ایک کوئلہ ان میں للو، یعنی ایک ان میں لال سرخ جس میں آگ دیکھ رہی ہے، اور باقی سارے کلو یعنی کالے یعنی بغیر آگ کے۔ جب وہ سارے کلو یعنی سارے کالے کوئلے بغیر آگ والے جن میں آگ نہیں ہے اس ایک للو یعنی لال کوئلے کے پاس جس میں آگ دیکھ رہی ہے، اس سے سارے لگ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سارے اپنے آپ کو اس سے جوڑ دیتے ہیں اور تھوڑی سی پھر ہوا بھی چلاتے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے جتنے کائلے کوئلے تھے وہ بھی دیکھنے لگتے ہیں اور ان میں بھی آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایک کوئلے کے اندر یہ اثر ہوتا ہے تو انسان کے اندر یہ اثر کیوں نہیں ہوگا؟ جب انسان اپنے آپ کو قابلین کی صحبت کے اندر رکھیں گے یقیناً ان کے اندر ان کی صحبت کی وجہ سے ان میں بھی اثر آئے گا۔ اس لیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء ہیں ان کو تلاش کر کے ان کے ساتھ رہنا، ان سے اپنا تعلق قائم کرنا، ان سے اپنے آپ کو جوڑنا اور صحیح معنی میں تعلق قائم کر کے ان کی ہدایات پر عمل کرنا، ہم ایسا کریں گے تو ہمارے اندر بھی تقوی کی صفت آئے گی، اور جب تقوی ہمارے اندر آئے گا آدمی کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ قد افلح من تزکا، اپنا تزکیہ کرنے والا یعنی تقوی اختیار کرنے والا کامیاب ہو گیا۔ جس کو اللہ کا تعلق مل گیا اس کو کائی کی کمی رہ گئی؟ بتاؤ، اللہ کا تعلق جس کو مل گیا کسی چیز کی کمی رہ گئی؟ دنیا میں آنے کا یہی مقصد، اس کی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں لغزی سے معاف فرما، اپنی پکی سچی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرما، اتباع سنت کی پوری پوری توفیق عطا فرما، اپنے اولیاء کاملین کی محبت عطا فرما اور ان کی صحبت ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ رہنا سہنا ہم کو مقدر فرما، یا اللہ ہر برائی سے شر سے ہماری حفاظت فرما۔
فرما، دنیا میں جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی حفاظت فرما، ہماری اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہر برائی سے شر سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبک دوشی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی وہ پریشانی دور فرما، جو گھریلو الجھنوں میں مبتلا ہے گھریلو الجھنیں بھی دور فرما، ہمارے مساجد مدارس خانقاہوں دینی جماعت و مرکزوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما، دینی احکام جاری فرما، سنت زندہ فرما، یا اللہ جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں اپنی رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ جہاں بارش کی ضرورت ہے اپنی رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ جہاں بارش کی ضرورت ہے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اپنے اولیاء کے طفیل میں یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ اور جہاں بارش کی زیادتی کی وجہ سے سیلاب کی شکلیں بنی ہوئی ہیں اور لوگ اس سے پریشان ہیں، یا اللہ وہاں ان کی حفاظت فرما، وہاں سیلاب کو ختم فرما اور اپنے ان بندوں پر رحم فرما، یا اللہ جب تک ہماری زندگی مقدر ہے اسلام پہ قائم فرما، جب وقت اخیر ہو تو کامل ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، یا اللہ موت اور موت کے بعد کی سمت دل آسان فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب آخرت سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک سے آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما، یا اللہ اپنے اولیاء اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔